بنی اسرائیل میں 3 بھائی رہتے تھے۔ ان کی ایک ہی بہن تھی جس کی کفالت وہ خود کرتے تھے۔ ایک بار ان تینوں کو تجارت کے سلسلے میں لمبے عرصے کے لیے دوسرے ملک جانا پڑا تو وہ اپنی بہن کے بارے میں پریشان ہو گئے کہ اس کو کس کے ذمے چھوڑ کر جائیں۔ آخرکار ان کو معلوم ہوا کہ تھوڑے ہی دور ایک عابد شخص رہتا ہے جو اپنی پرہیزگاری میں مشہور ہے۔ وہ تینوں بھائی اس کے پاس گئے اور اس سے درخواست کی کہ ہماری بہن کو 1 سال کے لیے رکھ لو۔ عابد کہنے لگا کہ میں کسی جوان لڑکی کا ذمہ نہیں لے سکتا، لیکن بھائیوں کے بہت اصرار اور منت سماجت کرنے پر وہ مان گیا۔ اس نے لڑکی کو اپنے گھر بلوا لیا اور اپنی عبادت گاہ کے ساتھ والے کمرے میں اس کو رہائش دے دی۔ وہ روزانہ اپنی عبادت سے وقت نکال کر کھانا خریدتا اور لڑکی کے دروازے پر دستک دے کر کھانا رکھ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا، لیکن کبھی اس سے آگے نہ بڑھا۔ لڑکی اس کے جانے کے بعد کھانا اٹھاتی اور کھانے کے بعد برتن باہر رکھ دیتی۔ کچھ دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن شیطان نے عابد کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ لڑکی کا کھانا اس کو کمرے کے اندر دے کر آیا کرے۔ اس سے ایک تو لڑکی کا اکیلا پن دور ہوگا، دوسرا اجر بھی ملے گا۔ اب وہ کھانا لڑکی کے کمرے میں جا کر دینے لگ گیا۔ کچھ دن مزید گزرے تو شیطان پھر آ گیا اور عابد کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ لڑکی سے تھوڑی گپ شپ بھی کیا کرو، کہیں وہ تنہائی میں بیمار ہی نہ پڑ جائے۔ اب ہر روز کھانا دینے کے بعد وہ کچھ دیر لڑکی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا، یہاں تک کہ شیطان نے دونوں کو بہلا دیا اور اس نے لڑکی کے گالوں اور زانوں پر ہاتھ لگانا شروع کر دیا اور دونوں کے درمیان جسمانی تعلق قائم ہو گیا اور آخر ایک دن لڑکی کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ اب وہ شخص بہت گھبرایا کہ لڑکی کے بھائیوں کو کیا جواب دے گا۔ شیطان نے اس کو ورگلایا کہ بچے کو قتل کر دے تو ثبوت بھی مٹ جائے گا۔ چنانچہ اس نے بچے کو قتل کر ڈالا تو شیطان نے پھر اس کو بہکایا کہ لڑکی تو ابھی زندہ ہے، وہ اپنے بھائیوں کو لازمی بتا دے گی۔ اس نے لڑکی کو بھی قتل کر کے دونوں کو زمین میں ایک جگہ دفن کر دیا اور دوبارہ سے اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ آخرکار ایک دن لڑکی کے تینوں بھائی پردیس سے واپس آ گئے۔ انہوں نے عابد سے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر وہ اس کے بھائیوں کو اس کی قبر پر لے گیا۔ لڑکی کے بھائیوں نے قبر پر فاتحہ پڑھی اور اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ رات کو جب وہ سوئے تو شیطان ایک نیک بزرگ کی شکل میں ان تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا اور ان کو بتایا کہ کیسے اس عابد نے ان کی بہن سے بچہ پیدا کر کے دونوں کو قتل کیا تھا۔ صبح اٹھ کر تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو اپنا خواب سنایا اور پھر وہ عابد کے خلاف شکایت لے کر بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ نے عابد کو گرفتار کر کے دربار میں حاضر کیا اور جرم ثابت ہونے پر اس کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ جب اس کو پھانسی کے تختے پر لے جایا گیا تو شیطان ان کے سامنے ظاہر ہوا اور کہا کہ اگر تو اپنا مذہب چھوڑ کر میرے پیروکار بن جاؤ تو تم کو پھانسی سے بچا لوں گا۔ چنانچہ عابد نے اس کی بات مان لی اور اسی وقت جلاد نے اس کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔